کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی کمپنیاں اپنے اکاؤنٹس آخر بناتی کیسے ہیں؟ چلیے آج ہم عالمی اکاؤنٹنگ کے ان دو بہت ہی اہم ناموں یعنی IAS اور IFRS کے پیچھے کی پوری کہانی کو سمجھتے ہیں۔ مونک میں خوش آمدید۔ ہمارا مقصد یہاں مالیاتی سمجھ بوجھ کو بڑھانا ہے تاکہ ہر کوئی اپنے مالی فیصلے بہتر طریقے سے کر سکے۔ اچھا ذرا سوچئے، دنیا بھر کے سرمایہ کار الگ الگ ممالک کی کمپنیوں کے مالیاتی بیانات کا موازنہ آخر کرتے کیسے ہیں؟ مطلب وہ کیسے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ جو نمبرز وہ دیکھ رہے ہیں وہ قابل بھروسہ ہیں اور ایک ہی جیسے اصولوں پر بنے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ایک مشترکہ زبان میں ہے، ایک ایسے اصولوں کے سیٹ میں جو دنیا بھر کی کمپنیوں کے لیے بالکل ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے۔ تو آئیے اس عالمی مالیاتی زبان کی گہرائی میں اترتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز۔ تو IAS اور IFRS میں بنیادی فرق کیا ہے؟ IAS کو سمجھیں ایک پرانی سخت قوانین کی کتاب کی طرح جسے ISC نے لکھا تھا، پھر وقت بدلا اور IFRS جو ISB نے بنائے۔ یہ نئے اصولوں پر مبنی معیارات ہیں جو تھوڑے زیادہ لچکدار ہیں اور آج کے جدید کاروبار کو بہتر سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج 140 سے زیادہ ملک انہی IFRS کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عالمی اصول بنتے کیسے ہیں؟ یہ کوئی خفیہ عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی شفاف اور سخت طریقہ کار ہے۔ دیکھیں، ان معیارات کو بنانے کا سفر گہری تحقیق سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایکسپوجر ڈرافٹ یعنی ایک پہلا مسودہ عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اکاؤنٹنٹس، کمپنیاں اور سرمایہ کار سب اس پر اپنی رائے دے سکیں۔ پھر اس فیڈ بیک کی بنیاد پر اسے بہتر بنایا جاتا ہے اور حتمی شکل دی جاتی ہے۔ لیکن کام یہیں ختم نہیں ہوتا، ان معیارات کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کیا جاتا رہتا ہے۔ آئیے اب کچھ سب سے اہم معیارات پر بات کرتے ہیں جو عالمی فنانس کی بنیاد ہیں۔ IS-1 کو ہی دیکھ لیں۔ یہ معیار مالیاتی گوشواروں کی ساخت کو منظم کرتا ہے، یعنی بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ کیسی نظر آنی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ دنیا بھر کی کمپنیاں اپنے مالیاتی نتائج ایک جیسے اور قابل موازنہ انداز میں پیش کریں۔ ذرا سوچئے، اگر ہر کمپنی کی رپورٹ کا فارمیٹ الگ ہوتا تو سرمایہ کاروں کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اچھا، اگلے معیار کو سمجھنے سے پہلے ایک لفظ سمجھنا ضروری ہے، پرفارمنس آبلیگیشن۔ یہ بس ایک فینسی طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ کمپنی نے اپنے گاہک سے وعدہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فون خریدتا ہے تو کمپنی کا وعدہ یعنی اس کی پرفارمنس آبلیگیشن اسے وہ فون دینا ہے۔ IFRS 15 اسی وعدے کے تصور پر چلتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کمپنی اپنی آمدنی تب ہی ریکارڈ کر سکتی ہے جب وہ گاہک سے کیا گیا وعدہ پورا کر دے۔ اس کے لیے یہ ایک 5 قدمی ماڈل استعمال کرتا ہے جو معاہدے سے لے کر وعدہ پورا ہونے تک ہر چیز کو دیکھتا ہے تاکہ آمدنی بالکل صحیح وقت پر ریکارڈ ہو۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ نظریاتی اصول حقیقی دنیا میں کمپنیوں کی رپورٹنگ پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ IFRS 16 سے پہلے کمپنیاں اکثر اپنی لیز جیسے کہ دفتر یا مشینری کا کرایہ اپنی بیلنس شیٹ میں نہیں دکھاتی تھیں۔ اس سے ان کی اصل مالی ذمہ داریوں کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن IFRS 16 نے آ کے سب کچھ بدل دیا۔ اب تقریباً تمام لیز کو اثاثے اور واجبات کے طور پر بیلنس شیٹ پر دکھانا ضروری ہے۔ اس ایک تبدیلی سے مالیاتی شفافیت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اچانک سرمایہ کاروں کو کمپنی کے قرض کی پوری تصویر صاف نظر آنے لگی۔ ایک اور عملی مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک تعمیراتی کمپنی 2 سال کا کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرتی ہے، تو وہ اپنی آمدنی کب اور کیسے ریکارڈ کرے گی؟ کیا وہ 2 سال انتظار کرے گی؟ منظرنامہ یہ ہے کہ $2 لاکھ کا 2 سالہ معاہدہ ہے۔ یہاں IFRS 15 کہتا ہے کہ کمپنی ہر سال کام مکمل ہونے کی بنیاد پر اپنی آمدنی ریکارڈ کرے گی۔ تو اگر 1 سال کے بعد 50% کام مکمل ہو گیا ہے تو IFRS 15 کے تحت کمپنی ٹھیک $1 لاکھ کی آمدنی تسلیم کرے گی، بھلے ہی اسے ابھی تک پوری رقم نہ ملی ہو۔ اسے کہتے ہیں پرسنٹیج آف کمپلیشن میتھڈ۔ یہ بہت شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ آمدنی کو کارکردگی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، نہ کہ صرف پیسے ملنے سے۔
تو اگر کوئی ان معیارات میں مزید مہارت حاصل کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس فیلڈ میں ماہر بننا ہے تو کچھ راستے ہیں۔ پہلا، حقیقی زندگی کے کیس سٹڈیز حل کریں۔ دوسرا، IFRS فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کو چیک کرتے رہیں کیونکہ یہ اصول بدلتے رہتے ہیں۔ تیسرا، ACCA یا CFA جیسی پروفیشنل کوالیفیکیشنز حاصل کریں۔ اور سب سے اہم، دوسرے پروفیشنلز کے ساتھ نیٹ ورک بنائیں اور ان سے سیکھیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ان تمام اصولوں اور قوانین کا حتمی مقصد صرف ایک ہے، ایک ایسی عالمی مالیاتی زبان بنانا جو شفاف ہو، قابل بھروسہ ہو اور سب کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ امید ہے آج عالمی اکاؤنٹنگ کی اس دنیا کے بارے میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنا منی IQ بڑھانے کا یہ سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ ہماری اگلی گفتگو مس نہ کرنے کے لیے ابھی لائک اور سبسکرائب کریں۔